مناسب نیند، یعنی ایک بندہ کھانا بھی ٹھیک کھاتا ہے اور باقی معاملات بھی اس کے ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی لائف اس کی بہتر نہیں ہے، تو اس کی نیند بہتر نہیں ہوگی۔ نیند سے کیا ہوتا ہے، ہماری باڈی کے جو ڈیمیج سیلز ہیں ان کی ریپیئرنگ ہو جاتی ہے۔ رات کو جب بندہ سویا ہوتا ہے، مین کام کیا ہوتا ہے نیند کے اندر؟ نیند میں انسان سانس ٹھیک لیتا ہے۔ آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی، کسی چھوٹے بچے کو دیکھیے، جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کا پیٹ پھولتا ہے۔ سیم ایسے نیند کے اندر جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کا پیٹ پھولتا ہے۔ دن بھر آپ جو سانس لیتے ہو وہ اسٹریس میں سانس لیتے ہو، آپ کا پیٹ اندر کی طرف جاتا ہے، نیند میں آپ کا پیٹ باہر کی طرف آتا ہے، کیونکہ آپ اسٹریس فری ہوتے ہو، آپ اپنی زندگی سے کٹے ہوتے ہو۔ تو نیند کے بعد صبح کو اٹھ کے جو آپ کو آرام ملتا ہے وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ سانس ٹھیک لیتے ہو، آپ کی باڈی کو ڈیپ بلڈ کی سرکولیشن مل جاتی ہے، آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل ایزی ہو جاتی ہے، لائف فورس سے بھر جاتی ہے، اس لیے آپ صبح تر و تازہ اٹھتے ہو۔ صحت مند رہنے کے لیے جو تیسری سب سے اہم بات ہے وہ ہے مناسب ایکسرسائز۔ آپ کا کھانا بھی ٹھیک ہے اور آپ کی نیند بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی ایکسرسائز ٹھیک نہیں ہے تو بھی آپ صحت مند نہیں رہ سکتے۔ مناسب ایکسرسائز کیا ہے؟ ایک ہی ایکسرسائز ہے، وہ یوگا ہے۔ آپ جو جم کی ایکسرسائز کرتے ہیں، میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے، میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی بیٹھ کے کہتا ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مجمع میں بھی یہ بات کہتا ہوں، اور جو بات آج کہہ رہا ہوں یہ 10 سال کے بعد بھی آپ میری زبان سے یہی سنیں گے۔ 10 سال پہلے بھی میں یہ بات یہی کر رہا تھا۔ آپ جو بھی جم کی ایکسرسائز کرتے ہو، ٹریڈ مل کے اوپر یا ویٹ لفٹنگ، یہ ساری کی ساری ایکسرسائز آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہیں۔ یوگا ایک پرفیکٹ پیکج ہے، یہ صرف اور صرف کوئی ڈنڈ بیٹھک نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے مسلز بنانے کے لیے آپ کو کوئی وہ جیسے وہ دوڑے ووڑے بنانے کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے۔ یوگا آپ کی باڈی کو نرم کرتی ہے، یوگا کی ایکسرسائزز آپ کی باڈی کے اندر لائف فورس کو لے کے جانے میں مدد دیتی ہیں، آپ کے برین کو آپ کی روحانی، جسمانی اور ذہنی ترقی کو امپروو کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو انسان صرف اور صرف یہ جسم نہیں ہے، انسان کے اندر روح ہے، انسان کے اندر دماغ ہے، انسان کا ذہن ہے، یہ باڈی ہے، بریدنگ ہے۔ تو ان سبھی چیزوں کی جو یونین ہے، جو جوڑ ہے، پراپر ریدم جو ہے، یہ لفظ یاد رکھیے، یوگا آپ کے تمام سسٹمز کو ریدم میں لانے کا آرٹ ہے۔ تو جب آپ یوگا کو اپنی لائف کے اندر اتارتے ہیں، ڈیلی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ اتنے ہیلدی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری 52 ایئر ایج ہے، میرا ایک بھی اسٹوڈنٹ، میرے رشتہ دار، میرے فیملی ممبر، میرے تمام دوست، میرے اسسٹنٹ ٹیچرز، آج تک آپ نے کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں تھک گیا ہوں، میں نے کبھی یہ کہا ہو میرے سر میں درد ہے، میں نے کبھی یہ کہا ہو مجھے یہ پرابلم ہے۔ اس کی وجہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور اللہ کا فضل اور کرم انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبح اٹھ کے اس کے دروازے پہ ناک کرتے ہیں۔ صبح آتی ہے اور لوگ سوئے رہ جاتے ہیں، تو کیسے ان کو اللہ کا فضل ملے گا؟ ہماری صبح پارک میں ہوتی ہے، ہم 3-4 گھنٹے صبح نیچر کے قریب رہتے ہیں، سورج کی روشنی کو لیتے ہیں، پرندوں کی آوازوں کو سنتے ہیں، تازہ آکسیجن کو اپنی باڈی کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ تو بیماری کیسے آئے گی؟ آپ کی گاڑی ہے، اس کو آپ ڈیلی صاف کریں گے تو وہ گندگی کیسے ہوگی، گندی کیسے ہوگی؟ تو اس باڈی کی جو مینٹیننس ہے، جو اس کا پراپر جو ایک اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کا آرٹ ہے، وہ یوگا ہے۔ تو آپ اپنی لائف کے اندر یوگا کی ایکسرسائزز کو لے کر آئیں، آپ سپر فٹ ہوں گے۔ جی آپ کا کچھ سوال ہے؟ جی سر، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یوگا نے، آپ کو پتہ ہے سر، کہ بہت زیادہ ترقی کی ہے آنے والے دنوں میں، یا کچھ جو سال آپ کی آواز پھر کٹ جاتی ہے، آپ کائنڈلی سر
आवाज अभी आ जी, रही है आपकी मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर आप कंटिन्यू करें। मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूं। सर आप कंटिन्यू करें, आप नहीं नहीं, अपना पैगाम आप बोलिए। करें। जी अभी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। सवाल ये है कि पाकिस्तान में योगा ने ठीक ठाक तरक्की की है, एक अभी अरूज की तरफ आ रहा है और हर पब्लिक पार्क में योगा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप हमसे ज़्यादा जानते हैं और बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन योगा में एक जो अहमियत है मेडिटेशन की, वो पब्लिक पार्क में बहुत कम है। ये इसका रुझान कैसे बढ़ेगा? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। योगा का जो मेन हिस्सा है वो है ही मेडिटेशन। योगा के जो पोस्चर हैं या ब्रीदिंग है वो आपको तैयार करते हैं कि आप किस तरह मेडिटेशन की तरफ जा पाएं। क्योंकि फिजिकल हेल्थ या इस जिस्म की वो क्या कहते हैं हट्टा कट्टा हो जाना या सेहतमंद हो जाना अपने आप के अंदर ये मकसद नहीं है। इस फिट बॉडी के साथ किसी मकसद को पाना ये मकसद है। तो मेडिटेशन आपको उस मकसद की तरफ लेकर जाती है जो लाइफ का सही मानों में मकसद है। देखिए, मेरी जो सुबह को क्लास होती है उसमें तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट सिर्फ मेडिटेशन होती है। मैं आपके तमाम जो भी अभी लोग सुनने वाले हैं उनको कहूँगा कि वो मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, ये 4 डेज इन अ वीक मैं अयूब नेशनल पार्क से सुबह को तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के लगभग मैं लाइव होता हूँ। बिल्कुल सर। उसमें मैं मेन चीज़ ही मेडिटेशन सिखाता हूँ। आपकी ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के पार्कों के अंदर मेडिटेशन का रुझान नहीं है। देखिए, मेडिटेशन यूं समझिए कि एक बड़ा लेवल है। जब लोग सेहतमंद होंगे, फिजिकली फिट होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको किसी और चीज की तलाश होगी। यानी एक बंदे ने अगर खाने ही पेट भर के नहीं खाया हुआ तो उसके ज़हन के अंदर और कोई बात नहीं आ सकती, वो खाने का ही सोचता रहेगा। तो पहले लोग, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो डायबिटीज से निकलें, वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से निकलें, वो बॉडी की दर्दों से निकलें, उनकी ये जो क्या कहते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो फिजिकली फिट हों। तो जैसे ही इंसान फिजिकली फिट होगा, उसके पास एक हेल्दी बॉडी होगी, फिर उसका अगला स्टेप शुरू होगा। उसे लगेगा कि भाई अब तो मैं फिट हो गया हूं, अब मुझे कुछ और बड़ी खुशी की तरफ जाना है। अब मेरी बॉडी की दर्दें भी दूर हो गई, अब मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, सर दर्द भी ठीक हो गया, आर्थराइटिस पेन, डायबिटीज भी ठीक हो गई, सो एंड सो सारा कुछ ठीक हो गया। अब मुझे कुछ और पाना है। जो और पाने की जो तलब होती है उसी का नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है? जब आप खामोशी से आंखें बंद करके मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं तो आपके थॉट्स रुकते हैं। जैसे ही आपके थॉट्स रुकते हैं तो आपका एक लिंक बनता है। थॉट्स क्या हैं? ऐसे ही समझिए कि जिस तरह सूरज के सामने बादल आ गए तो सूरज छुप जाता है, यूं ही जो थॉट्स हैं ये उस यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ हमें राबते में नहीं आने दे रहे। तो जैसे ही आपके थॉट्स रुकते हैं, जो कि मेडिटेशन के अंदर होता है, आप उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं और पूरी बॉडी आपकी सर से लेकर पांव तक खुशियों से, सेहत से, प्यार से, एक एनर्जी से भर जाती है। आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है, आपको एक इत्मीनान का एहसास होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी पाकिस्तान के पार्कों में मेडिटेशन का इतना रुझान नहीं है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप पाएंगे कि हर पार्क के अंदर हजारों लोग अलग अलग कोने में बैठ के मेडिटेशन करेंगे। जी, ये जो बात मैंने आपको फ्यूचर की बता दी, ऐसा होगा।
جی نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ سر. نیکسٹ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ، کیونکہ میں کراچی سے ہوں، آپ اسلام آباد سے ہیں، کراچی ایک بڑا شہر ہے اور بہت سارے پارک ہیں، اور الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں یوگی ریگولر اپنے ٹائم کے حساب سے یوگا کر رہے ہیں. لیکن سر یوگا جہاں کیا جا رہا ہے، کچھ ٹیچرز ہیں جو سیکوینس میں کرواتے ہیں، وارم اپ سے سٹارٹ لیتے ہیں اور سوریہ نمسکار کے بعد پھر پوسچرز کی طرف جاتے ہیں، پھر ایڈوانس کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جوان جو پاور کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے جو آپ اپنے سے میسج دیں گے کہ اس میں سے ایجنٹ لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہ بھی ان کے ساتھ پاور یوگا کے جو ہے پوسچرز کرتے ہیں. تو ان کے لیے ایسا کوئی پیغام ہو تو اس کو آگے اور بہتر کر سکتے. ہاں جی، دیکھیے، جب بھی آپ یوگا کی کلاس میں جائیں، چاہے آپ ایجڈ ہیں، چاہے آپ ینگ ہیں، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا بچہ ہے، اس کو اپنی باڈی کی آواز سننی چاہیے، اس کو اپنے میٹ پہ رہنا چاہیے. مطلب میں بھی اپنے میٹ پہ بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ بڑے ایڈوانس پوسچر کر رہا ہے، تو مجھے اس کی طرف نہیں دیکھنا، مجھے اپنی طرف دیکھنا ہے کہ میرا لیول کیا ہے. میری جو اسٹریچنگ ہے وہ بڑی بیسک ہے. آج سے میں نے اگر سٹارٹ کیا ہے تو مجھے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، مجھے اپنی باڈی کی آواز سننی ہے کہ میری باڈی مجھے کیا اجازت دے رہی ہے. تو آپ گریجولی آگے بڑھیں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں. ہاں، ایک کلاس کے اندر سبھی لوگ آ سکتے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھ سکتے ہیں، جوان بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو ٹیچر ہے، میں ٹیچرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیچر ہر کلاس سے پہلے تمام سٹوڈنٹس کو یہ کہے کہ بھئی مجھے آپ نے فالو نہیں کرنا. ہاں، میرے پوسچر کو دیکھیے، لیکن اگر آپ میرے والا پوسچر آج 50% کر پاتے ہیں، اٹس اوکے، تو 50% ہی کیجئے. یعنی میری طرح وہ جو میرا پرفیکٹ پوسچر ہے اس کی پرفیکشن کو مت دیکھیں، آپ اپنی باڈی کو دیکھیں، آرام سے کریں، گریجولی، سلو اور بالکل جلدی نہیں ہے. یوگا کوئی جمناسٹک نہیں ہے، کوئی سرکس نہیں ہے، آپ نے کوئی الٹی سیدھی کو بازیاں نہیں لگانی ہے. ہمیں اپنی باڈی کی جو سٹریس ہے اس کو ریلیز کرنا ہے، باڈی کو ریدم میں لے کر آنا ہے. تو ٹیچر کو یہ بات پہلے بتانی چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ گریجولی آگے بڑھیں اور اپنی باڈی کی آواز کو سنیں. اگر آپ کی باڈی کہتی ہے کہ بس اس سے آگے موومنٹ نہیں کرنی تو مت کریں، دوسرے دن پھر تھوڑی موومنٹ بڑھائیں، تیسرے دن پھر موومنٹ بڑھائیں، یوں گریجولی بڑھتا. اور اگر آپ ایک دم کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر جلدی زور لگانے کی کوشش کریں گے، وہ پوسچر تو کر لے گا لیکن دوسرے دن وہ گھر پہ بیٹھا رہے گا، وہ واپس نہیں آئے گا. تو سلو آگے بڑھیں. جی سر دوسرا کہ ابھی ہم بہت عجیب و غریب صورتحال میں گزر رہے ہیں جہاں سٹریس بہت بڑھ رہا ہے. جی، کووڈ کی صورت میں سٹریس فری کرنے کے لیے ایسی کوئی آپ ابھی ایکسرسائز ہمیں بتائیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. گڈ جی. میں پہلے جب آپ کی یہ آواز نہیں آ رہی تھی تو میں بتا چکا ہوں. اوکے سر. کہ سنیے گا، جی سر. کسی شارٹ کٹ میں مت جائیں، کسی شارٹ کٹ میں مت جائیں. لوگ ہوتے ہیں اپنی سٹریس کو دور کرنے کے لیے کئی قسم کی میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں اور پھر ان کی میڈیسن بڑھتی چلی جاتی ہے، سٹریس ختم نہیں ہوتی ہے. تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچرل طریقوں کی طرف آنا ہے کہ کیسے نیچرل طریقے سے میری سٹریس ریلیز ہو جائے. تو صبح کو ارلی ان دا مارننگ، ذرا غور سے سنیے، جو لوگ بھی سٹریس فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، صبح کا جو پہلا 1 آور، پہلا 1 گھنٹہ صبح کا، وہ اتنا انرجی سے بھرا ہوتا ہے. آپ ایسا سمجھیے کہ صبح کو خدا نے آکسیجن کے سلنڈر کھول دیے ہوتے ہیں. صبح کو اوزون لبریٹ ہو رہا ہوتا ہے، صبح کو اوزون لبریٹ ہو رہا ہوتا ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، آکسیجن کی وافر مقدار ہوتی ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے. تو پہلا کام، اگر کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو سٹریس فری کرنا چاہتا ہے، وہ صبح کو
गहरे और लंबे सांस ले। कैसे? अपना दायां हाथ पेट पे रख ले, दायां हाथ पेट के राइट हैंड अपने पेट पे रख लें और किसी भी पुरसकून जगह पर सुबह को, मैं फिर कहूंगा सुबह सुबह और सुबह, सुबह की एक्सरसाइज का कोई भी मुतबादल नहीं होता। अपना दायां हाथ अपने पेट पे रख लें और सांस को नाक के रास्ते लें और पेट के अंदर सांस को भरना है। और थोड़ा सा फिर पेट को बाहर की तरफ पुश करें, फिर सांस को छोड़िए। अच्छा, ये एक्सरसाइज स्ट्रेस को कैसे कम करती है? जब भी दिन के अंदर हमारे हालात वाक़यात पेश आते हैं हमारे साथ, यानी कानों से कोई बात सुनी, आंखों से कोई वाक़या देखा, या टीवी के ऊपर कोई खबर जो है वो चल रही है, तो हमारी बॉडी के ऊपर सबसे पहला जो हालात वाक़यात का इफेक्ट आता है, मैं फिर अपने अल्फाज को दोहराऊंगा क्योंकि बीच में आपका ब्रेक आ गया था। जो भी लाइफ के अंदर हालात वाक़यात पेश आते हैं, उन हालात वाक़यात का बॉडी के ऊपर जो पहला इफेक्ट आता है वो हमारा सांस का डिस्टर्ब हो जाना है। डर में, खौफ में, गुस्से में, परेशानी में इंसान शैलो ब्रीथिंग करता है। जब हम शैलो ब्रीथिंग करते हैं यानी थोड़ा सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी को लाइफ फोर्स नहीं मिलती, हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, हमारी रगों और नसों के अंदर ब्लड की प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती। तो इसी का नाम स्ट्रेस है। आपके फंक्शन जो हैं वो स्लो हो जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो हालात वाक़यात हैं वो स्टोर हो जाते हैं। आपकी बॉडी का जो स्पेस लेवल है उसको ऑक्यूपाइड कर लेते हैं हालात, यानी जिस तरह कहते हैं ना किसी मोबाइल के अंदर डाटा का ओवर हो जाना, फाइलें ज़्यादा हो जाना, तो यूं ही हालातों वाक़यात के जो इफ़ेक्ट्स हैं जब बॉडी पर आ जाते हैं तो ये डाटा ओवर हो जाता है और हम अपने आप को ईजी फील नहीं करते, हमारे कंधे पकड़े जाते हैं, हमारी गर्दन पकड़ी जाती है। तो क्या करें? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को किसी खुली जगह के ऊपर बैठें, अपना दायां हाथ अपने नाक पर रखें, सांस को लें, गहरा और लंबा सांस लेके पेट को थोड़ा सा बाहर पुश करें और फिर सांस को छोड़ें। 10 से लेकर 15 सांसें सुबह को खुली जगह पे बैठ के ये एक्सरसाइज करें, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। सेकंड, एक सिंपल सी एक एक्सरसाइज बता देता हूं, इसमें 3 चीजें हैं, 3 चीजों को एक साथ करें। नंबर 1 फिजिकल एक्सरसाइज, मूवमेंट है ये। नंबर 2 ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क इसके साथ है। और नंबर 3 माइंडफुलनेस, यानी आपने माइंडफुली अवेयरनेस के साथ इस एक्सरसाइज को करना है। इसे 40 बार अगर आप सुबह को उसी जगह पर बैठ के, जिस जगह पे बैठ के भी आपने सांस की एक्सरसाइज की है, ये जो पेट को भरने वाली, मैंने एक्सरसाइज बताई, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो भी सुन रहे हो आप, मेरे इन अल्फाज को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दीजिएगा क्योंकि मेरे 30 ईयर लगे हैं इन चीज़ों को सीखने में। मैंने आई बिन इन तिब्बत, आई बिन इन नेपाल, इंडिया और कई ममालिक के अंदर इस आर्ट को सीखने के लिए, यानी मैं भी आपसे जो बातें शेयर कर रहा हूँ इनको सीखने के लिए मेरा महीनों पैदल सफर रहा है, यानी पैदल ऐसी जगहों पर, पहाड़ों के ऊपर मैं गया हूँ। वो लोग जो कभी किसी से बात नहीं करते थे, उनसे मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ है और उनसे मैंने किस तरह बात करवाई है। जो 10-10 साल लोग किसी से बात नहीं करते थे, मैंने फिर उनको बताया कि मैं ऐसे ये आर्ट सीखने के लिए आया हूँ, मैं खाली नहीं जाने वाला। तो फिर जो उनसे हो सकता था उन्होंने मुझे बताया। तो ये जो मैंने आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताई, जिस दिन आपका सांस पेट से चलने लगता है, लोगों का सांस जो है वो सीने तक जाता है थोड़ा सा, लोग पेट तक सांस को नहीं लेकर जाते। जिस दिन आपका सांस पेट तक जाना शुरू हो जाए, समझिए आप बच्चे की तरह हो रहे हैं। बच्चा देखिए, छोटा बच्चा देखिए, तो किसी वो पंघूड़े के अंदर, पालने के अंदर छोटे बच्चे को देखिए लेटा हुआ,
اس کا پیٹ باہر کی طرف پھولتا ہے. لیکن بڑے لوگوں کا جو اسٹریس کے اندر لائف گزار رہے ہیں ان کا پیٹ اندر کی طرف جاتا ہے. جو بھی لوگ سن رہے ہیں اپنے سانس کو ذرا چیک کیجئے, کیا سانس لیتے ہوئے آپ کا پیٹ باہر آتا ہے یا اندر کی طرف جاتا ہے؟ اگر آپ کا پیٹ اندر کی طرف جاتا ہے تو آپ کا سانس غلط ہے, اس کو ٹھیک کیجئے, آپ کا پیٹ باہر کی طرف پھولنا چاہیے. تو یہ سانس کی ایکسرسائز کو ذرا امپورٹنس دیجئے گا, یہ آپ کی لائف بدل سکتی ہے. سیکنڈ ایکسرسائز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے, صبح کو اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ ایکسرسائز کیجئے. اس میں فزیکل ایکسرسائز ہے, بریدنگ ہے اور مائنڈ فلنس ہے. یہ دیکھیے 1 2 3 4. اچھا, اس کو آپ 40 بار کریں. گہرا سانس لیتے ہوئے آپ دونوں ہاتھ اوپر لے جائیں گے. دیکھیے اوپر جا کے آپ کی مٹھیاں کھل جائیں گی, یہ دونوں ہاتھ کھل جائے. واپس آئیں گے تو مٹھیاں بند ہونی ہیں. اس سے کیا ہوگا, جب باڈی کے اندر اسٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے, تناؤ زیادہ ہوتا ہے, باڈی جب فریز ہوتی ہے تو آپ جو سانس لیتے ہیں وہ سانس سرکولیٹ کر ہی نہیں پاتا باڈی کے اندر. تو اس سے کیا ہوگا, باڈی تھوڑی نرم ہوگی, اور پھر جب نرم باڈی کے اندر آپ سانس کو لیں گے تو سانس زیادہ باڈی کے اندر سرکولیٹ ہو پائے گا, اور اس سے جو بلڈ ہے, بلڈ کے اندر جو آکسیجن ہے, آکسیجنیٹڈ بلڈ, وہ ڈیپ لیول پہ سرکولیٹ ہو پائے گا. میری بات کو غور سے سن لیجئے, کینسر جیسا مرض وہ بھی بچوں کا کھیل ہے. اگر آپ کام کرنے پر آ جائیں, کوئی مرض ایسا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جسے دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پایا, اسے آپ ٹھیک کر سکتے ہو. کیسے؟ ان ایکسرسائز سے آپ نے ہمت کرنی ہے, دیکھیے گا رزلٹ کتنے اچھے. جی کچھ اور سوال؟ سر سوال میرے پاس جیسے ہی ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ آپ میرے ساتھ آن لائن ایک سیشن کرنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے میرے سے سوال لکھوایا کہ آپ نے نیشنل ٹی وی پہ ایک گلے خراب ہونے کی ایکسرسائز کی اور وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی. وہ ہمیں اپنے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں اور ہمیں وہ کر کے بھی دکھائیں. جی آپ اپنا سوال ریپیٹ کریں, آواز کٹ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا کہا. جی پلیز سر ریپیٹ یور کوشچن. سر آپ نے نیشنل ٹی وی پہ ایک ایکسرسائز کی گلے خراب ہونے کی, جی 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 ٹھیک ہے. کچھ سال پہلے, اور وہ ایکسرسائز آپ کی بہت زیادہ پاپولر ہوئی اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. ابھی ہم اپنے ناظرین کو یہ ایکسرسائز. گڈ جی, ہاں جی. گلا, اچھا گلا تو آپ کو ٹھیک ہوگا ہی, لیکن گلا ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ گلے کے اندر ایک انرجی سینٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھروٹ چکرا. باڈی کے اندر 7 انرجی پوائنٹ ہیں, یا ایسا سمجھے جس طرح آپ کے موبائل کے اندر ایپلیکیشنز ہوتی ہیں نا, یہ واٹس ایپ پڑا ہے, یہ فلانا سسٹم ہے, یہ فلانی ایپلیکیشن ہے. ایسے ہی اس باڈی کے اندر خدا نے, نیچر نے کچھ ایپلیکیشن رکھی ہیں, کچھ ایپس رکھی ہیں. وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر آپ کے ایک پوائنٹ ہے, پھر آپ کے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ کے گلے میں ایک پوائنٹ ہے, پھر سینے میں ایک پوائنٹ ہے, پھر آپ کی ناک میں پوائنٹ ہے, پھر 2 پوائنٹ نیچے ہیں. پھر 7 انرجی سینٹر کی باڈی. تو آج ہم گلے پہ بات کریں گے جو سوال انہوں نے کیا ہے. تو گلا ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا گلا ٹھیک ہوگا تو آپ کی جو سپیچ ہے, آپ کی جو بول چال ہے وہ بہت اچھی ہوگی. آپ کی گلا جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے. آپ کی بات چیت جو ہے اس کے اوپر آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے. آپ جو الفاظ بولیں وہ دوسروں کے اوپر کیسے اثر انداز ہوں. اس کے لیے یہ جو ایکسرسائز میں بتانے جا رہا ہوں, گلا تو ٹھیک ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ بائی پروڈکٹ کے اندر آپ کو کیا ملے گا, آپ کو اپنے الفاظ کے اوپر, اپنی بات چیت کے اوپر کمانڈ ملے گی. تھوڑی سی ایکسرسائز کیمرے کے اوپر یا اس طرح انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑا سیکھنا سا مشکل ہے, لیکن پھر بھی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. گلے کو تھوڑا سا آپ نے چھیڑنا ہے اور سانس کو اندر کھینچنا ہے. مجھے پہلے دیکھیے, ناک کے راستے آپ نے سانس کو اندر لینا ہے, منہ آپ کا بند رہے گا, گلے کو اندر کی طرف سکیڑنا ہے. مجھے دیکھیے,
जैसे किसी बांसुरी में से आवाज गुजर रही है, गले को अंदर सुकेड़ेंगे। आपने ठीक एक्सरसाइज की है, इसकी निशानी ये है कि आपके गले में इचिंग होना शुरू हो जाएगी, खुजली होना शुरू हो जाएगी। गले को अंदर सुकेड़िए, फिर सांस लेंगे। मुझे देखिए गौर से। अच्छा, इसमें लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, क्या ये आवाज सांस को बाहर निकालते हुए आवाज निकाल रहा हूँ या सांस को अंदर लेते हुए? तो ये आवाज सांस को अंदर लेके जाते हुए आवाज जो है वो आ रही है। सांस को मैंने अंदर की तरफ नाक के रास्ते खींचा है और गले को मैंने सुकेड़ा है। तो जब मैं गले को सुकेड़ता हूँ तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक रेजोनेंस क्रिएट होती है। ये लफ्ज याद रखिएगा। वो टिबेटन बॉल्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसे हम टच करते हैं ना ऐसे, तो वो एक टंकार पैदा होती है, वो रेजोनेट करते हैं। सेम ऐसे इस एक्सरसाइज से यहाँ पर आपके गले के अंदर एक रेजोनेंस, ये गले का सिस्टम, जो आपका एनर्जी सेंटर है, जो थ्रोट चक्र है, वो रेजोनेट करेगा। वो थरथराहट में वो क्या कहते हैं, उसके अंदर एक वाइब्रेशन आ जाएगी, वो ट्रेम्बल करेगा, उसके अंदर एक एनर्जी जो है वो एक्टिव होगी। वंस अगेन मैं फिर एक बार करता हूँ, सांस को अंदर ले जाते हुए गले को सुकेड़ते हुए, इसको हम कहते हैं ऊंचाई ब्रेथ, ऊंचाई प्राणायाम भी कहते हैं। ये वंडरफुल एक्सरसाइज, जिसे आप मेरे चैनल योगी हैदर यूट्यूब चैनल पे जाएं, उस पे कहीं देखें कि गले के लिए, क्योंकि उसमें इतनी वीडियोस हैं, मुझे खुद पता नहीं है कि उसके ऊपर कितनी वीडियोस हैं, क्योंकि लोग रिकॉर्ड करते हैं, मेरी एक टीम है, वही उसको बनाते हैं, वही उसको किस तरह ऊपर चढ़ाते हैं। तो आप यूट्यूब पर योगी हैदर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके इन एक्सरसाइज को देख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कीजिए। यानी हमारा एक ही मकसद है, वो जो मेरी टीम बैठी है उसके जुम्मे ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हॉस्पिटलों से, मेडिसिन से बच सांस को आप मुंह के रास्ते भी निकाल सकते हैं। जी, यानी और कुछ सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सबसे पहले जी आ रही है आवाज, आ रही है बहुत। जी जी सर, दूसरा कि हमारे यहाँ ट्रांसफैट बहुत ज्यादा होती है और अमूमन लोगों को ये भी नहीं मालूम। ट्रांसफैट ये जो तली हुई चीजें हैं, तो ये बहुत ज्यादा, और हमारे योगीज खुद यहाँ से सारा मतलब सर अभी मेरी आवाज क्लियर है आपकी तरफ? जी जी क्लियर है जी। जी सर ट्रांसफैट का बहुत ज्यादा रुझान हो जा रहा है खाने में जी। और हम कैसे डिवाइड करें? ऐसा कोई और तरीकेकार हो? खास तौर पे हमारे योगी खुद सुबह सेशन करने के बाद हफ्ते में 2 से 3 नाश्ते तो हो ही जाते हैं। अगर घर का नाश्ता आ जाए तो फिर भी बेहतर है, लेकिन ये कैसा, आप कोई अच्छा हमें मैसेज दे दें। देखिए मैंने सेहतमंद रहने के लिए जो 3 बातें बताई, उनमें सबसे पहली बात ही मैंने ये बताई कि बैलेंस डाइट। अब डाइट में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है ताजा फल और सब्जियां। आप कोशिश ये करें कि आपकी डाइट का सबसे बड़ा पोर्शन है वो ताजा फल और सब्जियों का शामिल होना चाहिए। जितनी भी तली हुई चीजें हैं, ये सारी की सारी आपके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। डाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ऑयल है। जितनी भी ऑयल चीजें खाएंगे, ऑयल के खाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ऑयल को मिनिमम यानी बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करने को कहता हूँ खाने के अंदर। अगर आप 2-3 बंदों का खाना बना रहे हैं तो उसमें 1 बड़े चम्मच से ज्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, ये भी चाहता है। तो तली हुई चीजों के अंदर तो
وہ زیادہ آئل ہوگا, آپ بالکل سر. موٹاپے کا شکار ہوگے, آپ کی باڈی کے اندر فیٹ ہوگی. تو اگر دیکھیے یہ تو ابھی نو چیز ہے, آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیے, جو لوگ بھی ہاسپٹلائز نظر آئیں گے آپ کو, جو لوگ بھی موٹاپے کا شکار نظر آئیں گے, جو لوگ بھی نیند کے مسائل کا شکار نظر آئیں گے, جو لوگ بھی میدے کی بیماریوں خاص طور پہ کانسٹیپیشن کا شکار نظر آئیں گے, وہ جنک فوڈ کھانے والے ہوں گے, وہ تلی ہوئی چیزیں کھانے والے ہوں گے, وہ یہی جو بڑے بڑے برانڈ ہے پاکستان کے اندر, ان سے وہ چیزیں کھانے والے ہوں گے اور ان کے معدے خراب ہوں گے. اور جس بندے کا معدہ ٹھیک نہیں ہے وہ کسی صورت بھی صحت مند نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے معدے کو, اپنے اسٹامک کو سپر فٹ رکھنا چاہتے ہیں, میں ایک سمپل سی بات آپ سے شیئر کروں. آپ نے کہا لوگ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, لوگ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اور وہ بھی رات کو زیادہ کھاتے ہیں. جی. نائٹ لائف بھی بہت زیادہ ہے. جو بھی رات کو چیزیں کھائیں گے, رات کو اب کھانا ہوتا ہی نہیں. تلی ہوئی چیزیں تو بہت زیادہ ہی نقصان دیتی ہیں, لیکن رات کا کھانا یہ جو نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں, ڈنر ہوتے ہیں, جتنے بھی رات کو آپ بڑے بڑے ڈنر اور پارٹیز کے اندر آپ کھانا کھاؤ گے, آپ کا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا. ڈائجسٹ ہونے کے لیے اگلے دن بھی آنا پڑے گا. تو آپ نے خواہ اپنے پیٹ میں وہ گندگی اٹھائی ہوئی ہوگی, کیونکہ آپ کے معدے کو ڈائجیشن کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ رات کو ہوتی ہی نہیں. کیونکہ ہم بھی پیڑ پودوں کی طرح ایک لائف بینگ ہے, جس میں ایک پودا سورج سے جڑا ہوا ہے, سورج سے وہ ہے انرجی لیتا ہے, جو پھل ہے وہ سورج سے انرجی لے کے پکتا ہے. سیم ایسے جو ہمارا معدہ ہے, اسٹامک ہے, یہ ڈائجیشن کے لیے اس کو جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ سورج سے ملتا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ڈنر کو اوائڈ کریں, اپنی جو میٹنگس ہیں وہ مارننگ میں رکھیں, آپ لوگوں کو ناشتے پہ بلائیں اور ناشتے کے اندر آپ کے پاس پھل زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے, زیادہ پھل ہونے چاہیے اور سبزیاں ہونی چاہیے. اس کا کام کریں, آپ کی میٹنگ بھی کامیاب ہوں گی, آپ صبح کو ہیپی فیل کریں گے, فریش فیل کریں گے, اور اس عادت کو اپنائیں کہ آپ کا ناشتہ جو ہے وہ مین ڈائٹ ہو, آپ کی مین آپ کا ناشتہ ہونا. سر ہم نے اکثر دیکھے ہیں آپ کے جو بریک فاسٹ ہوتے ہیں مارننگ میں, تو اکثر آپ کے گھر پہ ہی ہوتے ہیں, تو لیکن اس میں پھل وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہی ہمارا بھی میسج تھا, لوگوں کو پیغام تھا. سر آپ نے دھوپ کی بات کی کہ آپ کا سارا سسٹم جو ہے دھوپ سے ہی صحیح ہوگا. دھوپ پہ آتے ہیں وٹامن ڈی پہ, خاص طور پہ ہمارے خواتین میں بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ ان ہاؤس ہوتی ہیں. اگر مرد حضرات پھر بھی کہیں نہ کہیں آؤٹنگ میں جاتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں سے مؤثر ہو جاتی ہے. تو ایسا کوئی پیغام ہو جو آسانی سے ہم وٹامن ڈی حاصل کر سکیں. دیکھیے جی, دھوپ کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے میرے نزدیک. جو ہے صبح کو جو سورج نکلتا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں. جی. آپ کو صبح کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر ہی چاہے بیٹھ جائیں, اپنی بالکونی کے اندر بیٹھ جائیں. اگر آپ کے پاس گھر کا لان نہیں ہے, بڑا چیز نہیں ہے, تو گھر میں بالکونیز تو ہوں گی, تو یا گھر سے نکلیں. بس مین تھنگ ارلی رائزر بنے, ارلی رائزر بنے. آپ کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی, آپ کا ڈائجیشن کا سسٹم بہتر ہو جائے, وٹامن ڈی یا کسی بھی وٹامن کی جو بھی کمی ہے وہ صبح کو صرف 1 گھنٹہ جب صبح کو سورج نکلتا ہے, تو یہ بات پروون ہے کہ صبح کو 1 گھنٹہ اس ارتھ پلینٹ کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے. اس ارتھ پلینٹ کے اوپر انرجی ہی الگ ہوتی ہے. انرجی سے یہ پلینٹ صبح کو بھرا ہوتا ہے, اور دن کے کسی بھی حصے کے اندر وہ انرجی واپس نہیں آتی جو صبح کو آتی ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صبح کا کوئی مقابلہ نہیں. You have to come in open air, you have to come in park, and you have to sit in
सन लाइट. सर दूसरा क्वेश्चन भी खवातीन के रिलेटेड है. पीसीओएस बहुत बड़ा मसला है और खास तौर पे वतन अजीज में एक बहुत बड़ा शुमार है जो खवातीन में स्ट्रेस भी बढ़ा रहा है और साथ में स्ट्रेस बढ़ा है तो डिप्रेशन भी हो गया. डिप्रेशन हो गया तो साइको को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. इसमें हमें कोई मैसेज देना चाहिए. वेरी गुड, बहुत अच्छा. ये जो पीसीओएस की आपने बात की, ये ज्यादातर उन्हीं लोगों, उन्हीं खवातीन के अंदर होता है जो नेचुरल लाइफ नहीं गुजार रही है, जो जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, और जिनका जो ओवर